أشرقت نفسي بنور من فؤادي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تلك حدود اللہ، میراث کے احکام کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ اللہ کے حکام ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور لوگوں کا حق اور وارثوں کا حق یہ کہ دباؤ نہیں، تو وہ حفاظت مال ہی کے سے متعلق وہ آیات ہیں کہ اس طرح اصحاب الحقوق اور اصحاب الفرائض کے حصے ان کو مل جائیں، اس کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ حفاظت نسب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا قطرہ ہے اور آپ کی بیج ہے، اس کو یہ ہے کہ جہاں نکاح ہو جائے، اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے پانی اور اپنا نطفہ صحیح جگہ پر استعمال کرے، اپنی حرم محترمہ کے ساتھ۔ دوسری جگہ استعمال کریں گے تو بچہ آپ کا ہوگا، دوسرے کی طرف نسبت ہوگی اس کی، تو حفاظت نسب نہیں ہوگی، خلط ملط ہوں گے نسب۔ تو حفاظت مال کے بعد اب حفاظت نسب کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ سارے مضامین آگے آئیں گے، یہ جڑیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اللاتی وہ خواتین یاتین الفاحشۃ، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، بدکاری کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی کا بیان ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ان پر بناؤ، فإن شہدوا علیہن، اگر 4 گواہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر یہ ہے کہ ان کو فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں کے اندر روک کے رکھو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو پورا کا پورا لے لے، معنی یہ کہ ان گھروں میں ان کو موت آ جائے، بند کر کے رکھو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ تو اللہ نے راستہ ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعد میں یہ ہے کہ اس میں رجم اور سنگساری وغیرہ اور کوڑوں کی اور یہ ہے کہ حدود وغیرہ بعد میں نازل ہو گئے، اس لیے او یجعل اللہ لہن سبیلا حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اس کو منسوخ نہیں کہا جائے گا۔ اس میں چونکہ منسوخ نسخ ان احکام میں ہوتا ہے جن احکام کے لیے ابدیت کا بظاہر، یعنی ان نصوص سے ابدیت معلوم ہو رہی، وہ ہمیشگی، اور پھر یہاں تو پہلے سے تھا کہ اب چند دنوں کی یہ بات ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اصل حکم آئے گا، تو رجم کا حکم آ گیا۔ رجم اور حدود پر امت کا اجماع ہے، اور یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اجماع کہتے ہیں اتفاق مجتہدی عصر واحد، کسی زمانے کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا۔ اب اس میں آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غامدی ہے یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں حدود کے، تو ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ مجتہد کیا ہے؟ وہ یعنی پرلے درجے کا نالائق ہے۔ اگر اس قرآن کا اعراب اگر آپ ہٹا دیں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، جار مجرور، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تو مجتہد انگریز کا مجتہد ہے، بہترین قسم کا۔ اس لیے حدود کا انکار یہ ہے کہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم، اور 2 مرد تم میں سے، یاتیانھا منکم، اگر یہ ہے کہ اس فاحشہ اور بدکاری کا ارتکاب کرے 2 مرد آپس میں، مراد سے لواطت ہے، فآذوہما، تو ان کو یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف دے دو۔ اب یہ ایذا یہ بادشاہ پر ہے، یہ کیا، اس ایذا کی حد کیا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ جان سے مار دے، دیوار اس پر گرا دے، قتل کر دے، یا ڈنڈوں کی بارش کر کے پھر اس کو چھوڑ دے، تو یہ بادشاہ کی ثوابدید پر ہے اور حاکم اور قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم، یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے، اللہ نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس بد قسم کے، اس بدفعلی سے اور بد عمل سے بیزار ہوں، حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے فرمایا۔ فآذوہما، ان کو تکلیف دے دو، ان کو ایذا دے دو۔ فإن تابا، اگر یہ توبہ کریں اپنی اس فاحشہ سے، وأصلحا، اور اپنی حالت کو درست کر دیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر یہ ہے کہ ان سے روگردانی کرو، ان کو چھوڑو، انہوں نے توبہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان جب توبہ کرے، یا اگر کسی پر حد جاری ہو گئی، حد جاری ہونے کے بعد اس کو آر دلانے کی اجازت نہیں ہے
کہ تو وہ فلان آدمی ہے کہ فلان جگہ پر آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، اور اپنے بندوں پر جو توبہ کرتا ہے ان پر اللہ رحم بھی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر توبہ کا مسئلہ اب آ گیا۔ انما قبول التوبتیں، توبہ کو قبول کر دینا، فرماتے کہ یہ ہے کہ ثابتۃ علی اللہ عند اللہ، اللہ کے ہاں توبہ کو قبول کرنا یہ ثابت ہے اور واجب ہے۔ اگر وجوب ہے، اس وجوب تفضیلی مراد ہے، وجوب عقلی نہیں ہے، وجوب شرعی۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، شرع کا آدمی آپ نے پڑھا ہے۔ انسان کے یہ ہے کہ مصالح اور انسان کے مفادات میں سے کوئی چیز کہ اللہ اس کو ہر صورت میں پورا کر دے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ انما قبول التوبۃ، توبہ کو قبول کرنا علی اللہ، یہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ضروری ہے۔ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے یہ انما قبول التوبۃ یا انما التوبۃ مقبولۃ علی اللہ عند اللہ، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہوگی، لیکن توبہ قبول ہوگی للذین یعملون السوء، اس مقبولتوں کے ساتھ یہ للذین متعلق ہوگا۔ للذین یعملون السوء، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حال کونہم جاہلین بجہالۃ، نادانستگی میں کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں اور قریب وقت میں توبہ کرتے ہیں، یہ لوگ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یقیناً اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے اخلاص سے توبہ کیا ہے، اس کو اللہ جانتا بھی ہے، اور اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اپنے بندوں کے، علیماً باحوالہم، ان کے حالات اور ان کی توبہ اور اخلاص وغیرہ پر علیم بھی ہے، اور توبہ کو قبول کرتا ہے تب بھی اس میں حکمت ہے، اور اگر نہ کرے تب بھی اس میں حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ توبہ کا ایک وقت ہے کہ انسان اپنے اختیار میں ہو، اور غرغرہ کا وقت آ جائے اور سکرات کا وقت آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہے، اس کو بیان کر رہے اس آیت میں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً، اور توبہ مقبول نہیں ہے للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے یعنی موت کے اسباب اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس کو یقین ہے کہ اب میں مر رہا ہوں، سکرات کا وقت ہے، تو ان کی توبہ یہ ہے کہ قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو قال، اب کہتا ہے انی تبت الآن، میں نے توبہ ابھی کر لیا۔ اور وللذین، یہ لا زائدہ ہے، والذین یموتون، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات ولیست التوبۃ للذین یموتون۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پہلے والے الذین پر عطف ہے، اور نہ ان لوگوں کا توبہ کہ یموتون، جن کو موت آ جاتی ہے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، یعنی قطع الکفر، جن کا خاتمہ کفر پر ہو چکا، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے مولانا، ظاہر ہے کہ فرعون نے توبہ تو کیا تھا، لیکن سکرات اور غرغرہ کے وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پہلے تو انا ربکم الاعلی تھا، لیکن اب لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ یہ توبہ کا وقت نہیں ہے۔ الآن وقد عصیت، یعنی اتتوب الآن یا اتؤمن الآن، اب تو ایمان قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور وقد عصیت قبل، اس غرغرہ سے اور اس غرق ہونے سے پہلے تو بڑا یہ ہے کہ نافرمان بھی تھا، وکنت من المفسدین، اور شرک اور بت پرستی سے تو زمین کو خراب کر کے چھوڑ چکا تھا، اس وجہ سے آپ کی توبہ قابل قبول نہیں۔ باقی یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا نہیں تھا، اللہ کا نبی جب ناراض ہو کر کے ان سے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے بیدار دماغی سے کام لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ نبی کا ناراض ہو کر کے تم سے جانا تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب تک عذاب سر پہ آیا نہیں تھا، غرغرہ اور سکرات کا وقت نہیں تھا کہ ان سے پہلے انہوں نے توبہ کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا۔
تو انہوں نے یہ ہے کہ اسباب موت سے اور سکرات سے پہلے توبہ کیا، اللہ نے توبہ ان کی قبول فرمائی۔ سکرات اور غرغرہ کے وقت جب موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے کہ یہ ایک خاتون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مظلوم کی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ یہ خاتون اس شوہر کا کوئی چچزاد بھائی یا اس کا کوئی بھائی اس پر لا کر کے چادر ڈالے گا کہ یہ وراثت نہیں، یہ ہماری وراثت ہے۔ جیسے آدمی اپنے ملکیت میں تصرف کرے، یہ مظلوم خاتون شوہر اس کا انتقال ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد یہ اپنی مرضی سے اور اپنے والدین کی مرضی سے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ اسی شوہر کے وارثوں کے شوہر کے وارثوں کی ملکیت ہے، ان کی پراپرٹی ہے، چاہے اس کو بیچ دیں یا ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کرے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو وراثت تو چلتی ہے، ملکیت اور پراپرٹی جائیداد مال میں تو وراثت چلتی ہے، کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ تمہارا مر گیا، تمہارا چچزاد بھائی اب دوسرا چچزاد بھائی یہ اس کی بیوی کا مالک ہے اور اس کے ساتھ نکاح کرے یا یہ لوگ اس کو بیچیں، یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ آئے گا کہ آدمی نکاح کر کے بیوی کے ساتھ اور یہ زہر کا پیالہ ہے اس کے حلق سے جاتا نہیں ہے، بیوی اس کو طبعی طور پر پسند بھی نہیں ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے نہ خود اس کے قریب جاتا ہے اور اسے ہم بستری کرتا ہے یا اس غریب کی دیگر ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، نہیں کرتا، بس اس کو لٹکا کے رکھا ہے جیسے کہ پنکھا ہے، نہ چھت کے ساتھ ہے نہ نیچے درمیان میں اس طرح گھوم رہا ہے، بس یہ خاتون اس کی زندگی بھی اسی طریقہ پر ہے۔ اور اللہ کے لیے مجھے آزاد کرو تو کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ کو ہر صورت میں قصور بھی شوہر کا ہے تو پھر وہ پیسہ سارا کا سارا جو آپ کو حق مہر میں دی ہے وہ دے دیں، سمجھے؟ تو اس سے بھی منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، ایمان والو لا یحل، یہ زمانہ جاہلیت کا رسم تھا، اب مسلمان آپ تو یہ تو نہ کرو اور یہ تعدی حدود میں سے ہوگا۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لکم حلال نہیں ان ترثوا النساء کہ جبراً، ان ترثوا النساء کرہن کہ جبراً اور ناپسندیدگی، عورتیں اس کو کہاں پسند کرتی ہے کہ آپ ان کے وارث بن جاؤ، اور جب ان کی عدت یہ ہے کہ پوری ہوگی تو جا کر نکاح کرے۔ ولا تعذروہن، ولا تعذروہن لتذہبوا، اور ان کو منع نہ کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو منع نہ کر دو نکاح وغیرہ سے ان کی، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ آپ کا مقصد یہ کہ جو کچھ مہر آپ نے ان کو دیا اس کا یا اس مہر کے کچھ حصے کو آپ ان سے لینا چاہ رہے، کسی صورت میں آپ ان کو منع نہ کر دیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں یہ کہ بے حیائی کا اگر ارتکاب کر دے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ سے مراد بد اخلاقی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شوہر کو تکلیف دیں، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کہ شوہر اسے مہر لے سکتا ہے اور خلع کرے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرو، فرماتے ہیں کہ خوبی کے ساتھ گزارا کرو اور معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف، معروف خوبی کے ساتھ، عاشروہن ان کے ساتھ گزاران کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر خواتین تمہیں ناپسند ہیں، آپ ان کو ناپسند کرتے، صورتاً یا سیرتاً، سیرت اور صورت، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں اور حال یہ ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر یہ ہے کہ بھلائی رکھ دے، بہت سی بھلائیاں ہوتا ہے آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بسا اوقات کسی سوہنی کو پسند کرتا ہے کہ یہ سوہنی ٹھیک ہے، دوسرے خوش اخلاق ہے، دیندار ہے، لیکن صورتاً کمزور ہے، اس کو یہ ہے کہ آدمی ناپسند کرتا ہے، بیوی ہے اس کی، لیکن اللہ پاک اس میں اور اس کی اولاد میں جو برکتیں عطا فرماتے ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنے انتخاب کو چھوڑو اور اللہ کے انتخاب پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر فیصلہ کرو۔ تنکح المرأة لأربع لحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، سمجھتا ہے؟ اور ویسے بھی بیوی کی ایذا رسانی پر آدمی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہن لباس لکم، لباس آپ کا کہیں پر یہ ہے کہ اس پہ گند لگ گیا تو برداشت کرو، اس کو چوری چھپکے سے آہستہ سے دھو، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو بیویوں کی اس پر آدمی صبر بھی کر لے، اللہ پاک یہ ہے کہ اس کے بدلے میں بہت کچھ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کو بدلنا چاہ رہے ہو دوسری بیوی کی جگہ پر، معنی ہے کہ ایک کو طلاق دے کر کے اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو، اس کو جب آپ نے طلاق دے دی اور وقد آتے تم احداہن قنطارا، اور ان میں سے کسی کو جس کو آپ نے طلاق دی ہے اور رخصتی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، انبار مال اگر آپ نے اس کو دیا ہے زیادہ، قنطارا انبار کے برابر زیادہ مال دی ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، آپ اس سے نہ لیں، اس لیے کہ رخصتی کے بعد خاتون یہ کہ مطلقہ ہو، کیا ہے رخصتی کے بعد مدخول بیاہ ہونے کے بعد اس کو طلاق دینا، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طلاق، ان صورتوں کے اندر تو مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر یہ کہ ایک بیوی کو بدلنا چاہ رہے ہیں مکان زوج، دوسری کی جگہ پر، مانا ایک کو طلاق دے کر کے اس کی جگہ پر دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وقت آتے تم احداہن قنطارا، بیوی میں سے کسی کو آپ نے انبار مال کثیر اس کو دیا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، فلا تاخذوا من ذلک القنطار شیئا، اس قنطار اور اس مال کثیر میں سے کچھ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اتاخذونہ بہتانا و اسم مبینہ، کیا تم اس مال کو لیتے ہو درحال کہ بہتان باندھ کر کے، و اسم مبیناً، اور کھلم کھلا یہ کہ گناہ کا ارتکاب کر کے، اس لیے کہ پہلے بتا دیا تھا کہ عورتوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ آپ عورت سے کسی طرح مال نہ لو، اور آپ اس کو رو کے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ اس سے مال لینا چاہ رہے، جبراً اس سے مال لینا چاہ رہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، یا یہ ہے کہ شوہر کے لیے بد اخلاق ہو اور موذی ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ شوہر اس سے مال، اب خواہ عورت کے اندر عیب نہیں ہے پھر بھی آپ اس سے مال لے رہے ہیں، تو آپ دنیا کو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ یہ بیوی میری بے حیا ہے، جبکہ اس میں عیب نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے لیے اجازت دی۔ خلا کا مسئلہ بھی اسی طریقے پر، خلا میں دیکھیے بیوی سے آپ خلا کر رہے ہیں، اگر بیوی کی نافرمانی ہے، بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، زیادتی بیوی کی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو حق مہر دیا ہے شرعاً آپ کے لیے، دیانتاً اور شرعاً ہر طرح سے آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، پورا مہر اس سے واپس لے لیں، جبکہ زیادتی اس کی ہے، پورا مہر اس سے لے لیں، آدھا مہر لے لیں، یا ویسے ہی ہے کہ یہ کہ معاف کر کے ویسے طلاق دے دیں، آپ کی مرضی ہے ان صورت میں۔ لیکن اگر بد اخلاقی آپ کی طرف سے اور زیادتی آپ کی طرف سے ہے اور بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن حالت آپ نے ایسی بنائی، اس کو دیوار سے لگایا ہے کہ وہ مجبور ہے خلا پر، اس صورت میں آپ خلا کریں، قاضی آپ کے حق میں فیصلہ دے گا، پورا مال آپ لے لیں، اس سے زیادہ بھی لے لیں، اس سے کم لے لیں آپ، لیکن دیانتاً اللہ کے ہاں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے کہ قصور آپ کا۔ سمجھ رہی میں کہ مسئلہ رہ گیا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ موجودہ جو ہمارے کورٹوں کا خلا ہے، یہ خواتین، شوہر تھوڑا سا کالا ہے، یا شوہر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لش پش نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں ہے، جا کر کے کسی اور یار سے ٹیلی فون پہ اس نے رابطہ کر لیا، سمجھے، یہ ہوتا ہے، ٹیلی فون اور موبائل ہاتھ میں دے دیے تو وہ کہیں نہ کہیں سے، اور یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹچ، ہاں ٹچ، فیس بک، اس سے خود بخود اپنے لیے ٹچ کر لیتے ہیں، سمجھے بھی، وہ کسی نہ کسی سے اپنے ٹوچنگ اور ٹچنگ وہ ان کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں دیندار غیر دیندار مولوی صاحب اس میں مبتلا، سمجھ رہی میں، اللہ کی پناہ، الامان الحفیظ، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ سونے کی ان کی دکان، سونوں کے مالک ہے، خدا کی قسم، سمجھے، اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ جی مولویوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، تبلیغوں کی صحبت میں زندگیاں ان کی گزر گئیں، لیکن ٹچ موبائل کے ذریعے سے بیٹی نے خود اپنا کسی یار سے اللہ کا بھلا کر رابطہ کیا، سارا مال لے کر کے، اس طریقے پر یہ ہے کہ اس کے سونا چاندی لے کر، تمہاری اس دینداری کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو کر لیتے۔ اب موجودہ جو خلا کی جو ڈگری عدالت دیتی ہے، اس میں وہ خلا تو نہیں ہے، شوہر خود جاتا نہیں ہے، شوہر کا وکیل بھی نہیں جاتا، تو خلا ہی نہیں ہے، لیکن بیوی اور بیوی کا وکیل 2-3 مرتبہ 2 پیشیاں دیتے ہیں، پیشی دینے کے بعد کورٹ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس یہ اس سے آزاد ہے، نکاح کورٹ توڑ دیتا ہے، کچھ کم کر دے، اس کو بند کر۔
کریں۔ کورٹ میں جب شوہر نہیں جا رہا ہے اور شوہر کا وکیل بھی نہیں جا رہا تو وہ خلا تو ہے ہی نہیں۔ ڈگری ملے گی عدالت کی طرف سے خلا کی، لیکن وہ فسخ نکاح اس کو مفتی حضرات شمار کرتے ہیں، اور فسخ نکاح صرف 3 صورتوں میں معتبر ہے کہ شوہر نامرد ہیں، یا یہ کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، عدالت نے اس کو تنبیہ بھی کی ہے لیکن پھر بھی وہ بہتری نہیں لا رہا، خرچہ نہیں دے رہا، یا بیوی کی کس کر کے پٹائیاں کر رہا ہے۔ ان 3 صورتوں میں کورٹ فسخ کر سکتا ہے نکاح کو، ڈگری دے دے اور اللہ کو لیٹر اس کو دے دے خلا کا، لیکن حقیقت میں وہ فسخ نکاح ہے ان 3 صورتوں میں۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں عدالت کو بھی نکاح کو فسخ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ باقی ویسے وہ وکیل بھی بے ایمانی کرے، لڑکی بھی بے ایمانی کرے، وہ ڈگری لے کر کے جا کر کسی اور سے نکاح کرے، نکاح ہی نہیں ہوا ان کا سارے سے، زندگی بھر اللہ کی لعنتیں ان پر برسیں گے۔ اس دوسرے نکاح میں بچے بھی حرامی ہے اور ولد الزنا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنتیں فریقین پر بھی ہوں گے، جبکہ وہ پہلے والے کا نکاح بھی تو ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ترتیب ہوتی ہے بولے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، آپ اس مال کو کیسے ان سے لے لیں گے، حال یہ کہ وقد افضا بعضکم الی بعض، بعض تک پہنچے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے سے ملے ہو، وقد وصل بعضکم الی بعض سے ملے ہیں، رخصتی بھی ہو چکی ہے تمہاری، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور مضبوط سخت قسم کا پکا وعدہ بھی خواتین نے تم سے لی ہے، لوگوں نے تم سے لی، وہ یہ ہے ظاہر ہے کہ لا يجوز النکاح الا بحضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین، مسلمان عاقل بالغ مجلس میں آپ نے اس بات کا نکاح آپ دونوں کا ہو گیا، آپ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ میں مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان نہ اس کو ستاؤں گا نہ کچھ، یہ میری حرم محترم ہے، اور اس قسم کی غداریاں آپ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ زمانہ جاہلیت کی۔ یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے کہ ابا کے 2 بیویاں ہیں، ایک لڑکا ہے اس کی ماں یہ ہے ٹھیک، لیکن دوسری اس کی ستیلی ماں ہے، اور ابا کا جیسے انتقال ہو گیا اس کی ستیلی ماں سے یعنی ابا کی منکوہ سے بیٹا نکاح کر رہا ہے، تو اس کو بھی منع کر دیا کہ ابا کے منکوہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر تو اب تم چونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام سب کچھ سابقہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اب درست نہیں آپ کے لیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، ماں سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ خاتون مراد ہے اور ذوی الکول مراد ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے ابا نے جیسے یہ کہ ابا نے نکاح کیے، مین النساء، ماں کا بیان آ گیا، مین النساء جن خواتین سے، یعنی ستیلی تمہاری ماں، اس سے نکاح تمہارے لیے درست نہیں ہے کسی بھی صورت میں، الا ما قد سلف، ہاں جو کچھ گزر چکا تو وہ معاف ہے، اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ ہے آپ نے اسلام ابھی قبول کر لیا، اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کو معاف کر۔ انہ کان فاحشۃ، والد کی منکوہ سے نکاح کرنا، ان النکاح بمنکوحۃ الاب، ابا کی منکوہ سے نکاح کر لینا، فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے، یہ فاحشۃ کے تاکہ کے مبالغہ کے لیے، ومقتا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، وساء سبیلا، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے، وساء الشیء شیئا، وساء الشیء شیئا یا سبیلا، یہ سبیلا تمیز بنے گا، وساء سبیلہ، اصل یہ تمجیز محول عن الفاعل اس کو کہتے ہیں، وساء سبیل ھذا، اور اس طریقہ کا اللہ آپ کا بھلا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد تعدی حدود میں سے کہ 14 قسم کی خواتین ہے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان 14 اگست کو چونکہ بنا ہوا ہے، سمجھے میں لوگوں، 14 قسم کے خواتین ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کر دیا۔ یہ بھی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ماں کے ساتھ نکاح کر دینا، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ یہ تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، اس میں میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی، سمجھے، کہ خالہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، پھوپھی کہتی میرا جسم میری مرضی، لہذا اپنے بھانجے سے اور بھتیجے سے ہم یہ ہے کہ نکاح کریں، ان کے ساتھ رہیں، تیرا جسم تیری مرضی نہیں چلے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، امہات کا معنی یہ ہے کہ اصولکم، تمہارے اصول، لہذا اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر پورا سلسلہ اس میں آ گیا، ورنہ دادی سے نکاح کرنا، نانی سے نکاح کرنا قرآن کے اندر نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟
تو جو لوگ یہ کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ان کو ذرا بتا دے کہ امہات کا معنی تو صرف ماں کے ہیں، تو پھر دادی اور نانی اور ان سے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس لیے یہ عام مطلق معنی میں لے کر کے حقیقی معنی اس کی تو اپنی ماں ہے، لیکن عام مطلق اصول کے معنی میں لے کر کے پھر اوپر یہ ہے کہ اس کو لے جاتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، واخواتکم بہنیں، وعماتکم اور پھوپھیاں، وخالاتکم خالائیں، وبنات الاخ اور بھتیجی، وبنات الاخت اور بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم رضائی مائیں، وہ خواتین اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعۃ، تمہاری ہمشیروں اور بہنیں رضاعت کے رضاعت سے جو بہنیں بنتی ہیں، وامہات نسائکم اور تمہاری ساس خوش دامن، وامہات نسائکم بیویوں کی مائیں یعنی خوش دامن اور ساس، وربائبکم اللاتی اور وہ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، ربائبکم اللاتی فی حجورکم جو تمہاری پرورش کے اندر ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہارے ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کر دیا۔ یہ خاتون ہے، اس کی بیٹی ہے سابق شوہر سے، سابق شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی، سابق شوہر سے اس کی ایک بیٹی ہے۔ اب اس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی یہ بیٹی پرورش میں ہے اور اس خاتون سے آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ نے نکاح کر لیا، اب خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، بیوی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیٹی کے ساتھ جو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیٹی اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ باقی یہ آپ کی پرورش میں ہے، ستیلی بیٹی آپ کی پرورش میں، یہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، لیکن بیوی کی بیٹی سے، بیوی کی بیٹی چاہے آپ کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح بشرطے کہ بیوی کے ساتھ دخول ہو چکا ہے، بشرطے کہ بیوی کے ساتھ دخول ہو چکا ہے۔ وربائبکم اللاتی بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، یہ اتفاقی قید ہوئی ہیں۔ من نسائکم اللاتی بیویوں کی وہ بیٹیاں، من نسائکم تمہاری یہ کہ یہ ربائب سے حال ہے، وہ بیٹیاں جو من نسائکم وہ پیدا شدہ ہے تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن جن بیویوں کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی اور رخصتی کی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، باقی اگر آپ نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا، سابق شوہر سے اس کی بیٹی ہے، رخصتی نہیں ہوگی کہ اس خاتون کو دل کا دورہ پڑا، یہ مر گئی تو اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے، رخصتی نہیں ہوئی۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اور اگر بیویوں کے ساتھ آپ نے ان کی ماں ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کیے، فلا جناح علیکم فی نکاحہن، تو پھر اس قسم کے ربائب کے نکاح میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وحرمت حلائل ابنائکم، تمہاری یہ کہ بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، وہ بیٹے تمہارے الذین من اصلابکم جو تمہارے صلبی ہے، آپ کا نسبی بیٹا صلبی، اور ایک یہ ہے کہ کسی لڑکے کو اس کو آپ نے متبنہ بنا دیا کہ یہ میرا متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا، اب اس کی بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، اس کا انتقال ہو گیا، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو بیٹا ہی آپ کا نہیں ہے، ویسے آپ نے اس کو بیٹا بنا دی، سمجھے؟ وحلائل ابنائکم، اور آپ کی بیٹیوں کی بیویاں یعنی بہو، الذین من اصلابکم وہ بیٹے جو کہ تمہارے صلبی ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے، وان تجمعوا بین الاختین، اور دو بہنوں کو جمع کر لینا، دونوں بہنیں مل کے نکاح کے طور پر بھی آپ کے نکاح میں دو بہنیں نہیں آ سکتی، مل کے یمین کے طور پر کہ دونوں کے دونوں لونڈیاں ہیں، دونوں کو رکھ لے، اس کی بھی اجازت نہیں، ایک مل کے نکاح کے طور پر، ایک مل کے یمین پر، تب بھی اجازت نہیں، کچھ بھلا پڑ گئے؟ وحلائل ابناء وان تجمعوا بین الاختین وحرم الجمع بین الاختین، دو بہنوں کو جمع کرنا بھی تم پر حرام ہے، الا ما قد سلف، ہاں یہ کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے زمانہ جاہلیت میں، ان اللہ کان غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے تمہاری نغزشوں کو، اسلام سے پہلے جو کچھ ہو گیا، اطلاع سے پہلے اس کو بخش دے گا، رحیما بمن تاب، جو توبہ کرے گا اللہ اس پر رحیم ہے۔ والمحصنات وحرمت المحصنات، حرمت ہی پر یہ سب عطف ہے، حرمت امہات پر، حرمت علیکم امہاتکم حرمت کے تحت ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں چلے گی کہ شوہر ہے پہلے والا لیکن اسے نشہ پورا نہیں ہو رہا، میرا جسم میرا مرضی، ایک اور یار سے یاری رکھے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرے، ڈبل نکاح کرے، کچھ والا پڑھ گیا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ خواتین کی تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہو جائے مل کے یمین کے طور پر، اب وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہے، اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شوہر ہے،
لیکن آپ نے دارالحرب سے ان کو دارالحرب فتح کر دے، شوہر اس کا مارا گیا، یا شوہر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دارالحرب میں بھاگ گیا، آپ نے اس خاتون کو لایا تو ماما ملکت ایمانکم، یہ آپ کی لونڈی ہے، اب یہ استبراء رحم کہہ کے ایک حیض عدت گزاریں گے، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ سمجھے؟ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، مل کے آپ کی اپنی لونڈی ہے تو پھر تو آپ بغیر اس کے اللہ آپ کو نکاح کے بغیر، جیسے غنیمت میں آپ کو مل گئی، اور اگر کسی اور ساتھی کے حصے میں چلی گئی، لیکن یہ کہ وہ بوڑھا ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ خدمت میری کرے گی، گھر کو جھاڑو لگائے گی، باقی آپ لے لیں، چونکہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، جوان ہے، رفع نسب جر دے رہے ہیں، لہذا آپ لے لیں، نکاح کریں، اس کے ساتھ اجازت ہے۔ والمحصنات من النساء وحرمت المحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ لونڈی۔ اب کہتے کہ لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کائنات میں ختم ہو گیا، قربان جاؤں تمہاری فقاہت پر، سمجھے بھائی جان؟ اب آئندہ اس کا سلسلہ نہیں ہے، جی ہاں آئندہ اس کا سلسلہ نہیں ہے، آج ملا ہیبت اللہ یہ کہ اعلان کر دے اس کا سلسلہ باقی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ بالکل اس کا سلسلہ باقی ہے۔ جو جہاد کو اس طرح دبے الفاظ میں، جیسے ہندوستان کے اندر فتنہ چلا، بڑے بڑے علماء ہندوستان کے جہاد اقدامی کے بالکل منکر ہے دبے الفاظ میں، یہ جو وحید الدین خان ہے، سمجھے بھائی جان، اس وقت یہ ہے کہ یعنی ہندوستان میں حکومتی لیول پر سب سے بڑا مولوی وہی ہے، اس کی تفسیر تذکیر القرآن ہے، دیگروں کی جو ہے کہ کتابیں ہیں، یہ سارے کے سارے اسی فتنے کے، سمجھے؟ کچھ ہمارے دیوبندی بھی ہے، نام نہیں لیتا، وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ شبلی نعمانی سے یہ سلسلہ چل پڑا، حمید الدین فراہی اس کے شکار ہو گئے، قادیانی نے سرے سے جہاد کا انکار کیا، مولانا مودودی کے ہاں بھی یہ چیز نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ تو یہ سلسلہ کر کے ان لوگوں نے اس طریقے اور جہاد دفاعی کی اجازت دیتے، جہاد اقدامی کا، اس سے لونڈیوں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، لونڈیوں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ہماری بہن کو اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، عافیہ کو جو لے گئے، ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو دے دیے، اللہ ان ہاتھوں کو شل کر دے، سمجھے؟ اللہ ان کی نسل کو تباہ کرے، اور اللہ نے عبرت میں مبتلا کر دیا اس کو، اس گلشن اقبال سے اٹھا کر کے اس خاتون کو دے دی، سمجھے؟ آپ کے ملک کے صدر نے اس کو اٹھا کر کے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم کس ملک کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ ملا عمر زندہ تھا تب بھی زندہ تھا، اور گیان جانے کے بعد تب بھی زندہ ہے، اسامہ اب بھی زندہ ہے، زندہ تھا تو ویسے ہی زندہ تھا، سمجھے؟ غیرت والا جو ہے نا، شیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لومڑی اور گیدڑ بھڑوا زندہ ہے تب بھی لعنت ہے، مرنے کے بعد وہ تب بھی اس پہ لعنت ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ گیدڑ کی کیا زندگی؟ ہم دنیا کو کہاں منہ دکھا سکتے ہیں؟ سارے مسائل غیرت پہ چلتے ہیں، میں کیسے باہر کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں؟ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ تو پاکستانی ہے، پاکستانی ایسے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی بہن اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے دے دی امریکہ کو، آخر میں کس طریقے پر ترجمانی کروں؟ میرے سامنے کچھ تو ہو نا، میں کیسے ترجمانی کروں؟ ایک آدمی مجھے الزام دیتا ہے، وہ صحیح دیتا ہے، یا میرا وزیر میرا ملک کا سینما کی بنیاد رکھ کر کے، اور 300-400 بندے اس کے دائیں بائیں، مٹھائی بٹتی ہے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، وزیر دعا کرتا ہے، سینما کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ اے اللہ اس کو قائم و دائم فرما دے، اس کے فیض کو، بے حیائی کو بڑھا دے، چونکہ میں بے حیا ہوں، بے حیا کا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ بھی بے حیا، ہماری نسل بے حیا، ہماری بے حیائی میں اضافہ فرما، آمین، سمجھے؟ اور اس بے حیائی کو پھیلا دے، آمین، یہی تو دعا کریں گے، اور کیا کریں گے، سمجھے؟ اب اس پر اگر کوئی ایرانی بلوچ مجھے یہ کہتا ہے کہ شما چھونے بھی غیرت ہے، آپ کیسے بھی غیرت ہے، یہ چھی لوٹی شما وزیر، یہ تمہارا وزیر کیا مانگے گا؟ میرے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ وزیر نہیں، پورے پاکستان کے پاس اس کا جواب نہیں کہ بے حیائی کی بنیاد رکھیے، پاخانہ کی بنیاد رکھیے، مٹھائیں بھی تقسیم ہو رہی ہے، یہ صدقہ اس پر ہو رہا ہے کہ زنا کیے، زنا کرے آدمی پھر صدقہ کرے، چوری کرے پھر صدقہ کرے، سمجھے بھائی جان؟ چوری کی بنیاد رکھے بھی صدقہ، بے حیائی بے شرمی پھر صدقہ، میں دنیا کو کس طرح منہ دکھاؤں؟ یہ چیزیں ملک کی ترقی سے رکاوٹ نہیں ہے، ملک کی ترقی کے سامنے رکاوٹ وہ معصوم بچے ہیں جو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں،
مولوی کی داڑھی ملک کی ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، مولوی کی پگڑی اور سفید کپڑے اور راتوں کو اٹھ کر کے اس کا رونا یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت رکاوٹ ہے۔ اس سمجھ پر کروڑوں اگر آدمی لعنتیں بھیجے تو بھیجے اس پر جتنا بھی، پھر اللہ ان کو بیماریوں کے یہ کہ نظر کر دے، بہت اچھا ہے، کر لے، اس میں تو یہ ہوگا نا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ یہ کہ جس کے مالک ہوں، یعنی لونڈیاں استبراء رحم کے بعد دارالحرب سے آپ نے ان کو نکالا شوہر کے بغیر۔ کتاب اللہ علیکم، فرماتے کو کتب کتاب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فرائض جو تمہارے لیے لکھے گئے ہیں، اور اس پر یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں عمل کرنا ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے 14 قسم کی خواتین۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ اور بھی ہے، حدیث میں بیان ہے ان کا فقہ کی کتابوں میں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا ثَبَتَ وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ اب اس ماں سے بدل بنے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ بدل اجتمال ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبُهُ، زید اللہ آپ کا، اور بدل کی پہچان یہ مبدل منوں کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو، معنی بالکل صحیح۔ سُلِبَ زَيْدٌ سلب، زید سلب ہو گیا، زید سلب نہیں ہوا، زید کو ہٹا دو، ثَوْبُهُ زید کا کپڑا سلب ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ما وراء تمہارے لیے حلال ہے، ان 14 کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہے، اس کو ہٹا دو۔ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْإِبْتِغَاءُ بِأَمْوَالِكُمْ، ابتغاء البُزِ، وَأُحِلَّ لَكُمْ ابتغاء البُزِ، اور ابتغاء بُزا تمہارے لیے اللہ طلب بُزا اور نکاح یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ، ابتغاء البُزا یعنی نکاح کر دو، ملصقین بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ نکاح میں اللہ آپ کا بھلا کرے مال تو دینا پڑتا ہے، حق کے مہر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ من نکاح ہو، نکاح کیا ہے سمجھے؟ فرمایا کہ لزوم مہر، سرور شہر، غموم دہر، قصور زہر، نزول قبر، یہی ہے نکاح۔ لزوم مہر، فریقین کی رضامندی ہو جاتا ہے، اور رضامندی کے بعد لزوم مہر دینا پڑتا ہے۔ سرور شہر، مہینے 2 مہینے کے سال کی خوشی ہے۔ غموم دہر، زندگی بھر کی پریشانیاں۔ قصور ذہن، بوڑھا ہو کر کے پھر یہ کہ کھوبڑا ہو جائیں گے آپ کا، اور کمر آپ کی یہ کہ اس طریقے پر دوہری ہو جائے گی۔ نزول قبر میں پھر جاؤ گے، یہی ہوگا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور ظاہر ہے کہ مال کا اطلاق 5-10 درہم پر نہیں ہوتا، اس لیے اس اموال کی اضافت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مطلوبہ اور عظیم قسم کا مال ہو۔ اس لیے حنفی یہ کہتے ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم، سمجھ شریف میں آگی موجود آپ کی 4-5 ہزار روپے یہاں بنتے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، کہ ابتغاء بُزا کر دو اور نکاح کر دو، محسنین درا حال کی یہ کہ شادی اور عفت آپ کا، محسنین حال کونکم محسنین، عفت یہ کہ مقصود ہو آپ کا، غیر مصافحین، مستی کے لیے کہ نکاح نہ کر دو، درا حال کی مستی نہ ہو بس۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جو کچھ تم نے جس چیز سے لذت حاصل کی ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو ان کا مہر دے دو، ان کو ان کی اجرت دے دو، مہر دے دو۔ حال کونہا فریضۃ، در حال کہ یہ مہر طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہ بھی ضمیر کا مرجع ہے ماں، اور ماں کا بیان اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فَمَسْتَم، جو لذت تم حاصل کر دو، مِنْهُنَّ عورتوں میں سے، جو لذت حاصل کر دو آپ عورتوں سے نکاح کے ذریعے سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کا مہر ان کو دے دو، فریضۃ در حال کہ مقرر شدہ طے شدہ، فریضۃ حال بنے گا اجور سے، ٹھیک ہے۔ اور مراد اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے استمتاع بالنکاح ہے، استمتاع عورتوں سے بالنکاح، نکاح کی صورت میں، متع اس سے مراد نہیں ہے، چونکہ بحث اللہ آپ کا بھر چل رہی ہے نکاح کی، یہ سارا کا سارا نکاح ہے۔ متع نہ نکاح ہے نہ کچھ ہے، حیران ہے اس میں، حیران ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں شین و یا عین و ہا، اس میں حیران ہے کہ ہم اس کو کہاں داخل کریں۔ قرآن نے 2 قسم کی عورتوں کی اجازت دی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، آدمی اپنی شرمگاہ کسی کو نہ دکھائے، ہاں بیوی اور لونڈی
او ما ملکت ایمانکم۔ اب متوالی خاتون نہ بیوی ہے نہ لونڈی ہے۔ نکاح میں نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں، متع میں نکاح کے الفاظ نہیں ہوتے۔ نکاح کے لیے ضروری حضور شاہدین عاقلین مسلمین بالغین، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ متع کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے اندر مہر کی ایک مقرر مقدار ہے، متع کے اندر یہ ضروری نہیں۔ نکاح کے لیے ضروری ہے جس محل سے آپ نکاح کریں وہ محل فارغ ہو، کسی کے نکاح میں نہ ہو، سمجھے۔ متع میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کسی کی بیوی چل، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ متع نہ یہ ہے کہ وہ ما ملکت ایمان میں داخل میں، نہ نکاح میں، وہ حرام ہے۔ ہاں سنی کو کچھ چیزیں مل جاتی ہے، سمجھے بھائی جان، سیوتی میوتی اس قسم کے ان کی تحریریں ان کو مل جاتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور سیوتی کی حیثیت حاطب لیل و نہار ہے، رات کو لکڑیاں چنتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے لکڑی آئے گی اور کبھی شام کو آدمی اٹھائے گا۔ اس قسم کے کمزور یہ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ متع بھی کسی صورت میں جائز نہیں۔ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا گیا، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے وہ بھی متع نہیں تھا، پہلے وہ نکاح موقت تھا، وہ بھی متع نہیں تھا، نکاح موقت تھا۔ متع کسی صورت میں جائز نہیں رہی۔ باقی کوئی کرے ظاہر ہے کہ جب متع کریں گے اور متع سے جب پیدا ہوں گے تو ایسے ایسے مجتہد پیدا ہو جائیں گے، سمجھے، ان کے ہوتے ہیں مجتہدین حضرات۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ امر و نہی میں علیم بھی ہے جو، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، مقرر کردہ مہر کے بعد آپ کسی چیز پر راضی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، ما کا بیان ہے من الزیادت، مہر کے اندر بیوی کے لیے طے کیا حق مہر آپ نے 1,00,000 روپے، لیکن یہ کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے رخصتی ہوگی، دیکھے کیا اس کی دینداری کیا خوش، کہتا ہے لاکھ نہیں سوچا ہم 10 لاکھ دے گا، سمجھتا ہے تو کر لو، اس میں کیا ہے، طے شدہ طے ہو گیا 1,00,000 روپے، آپ 10 لاکھ دے رہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی مذائقہ تم پر نہیں ہے شوہرو، فیما تراضیتم بہ، جو کچھ یہ ہے کہ آپ راضی ہو جائے بہ، فیما تراضیتم بہ، جس پر آپ راضی ہو، یعنی من الزیادت فی المہر، مہر کے اندر زیادتی، من بعد الفریضۃ، مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپ اجازت ہے دونوں کو، سمجھے، شوہر نے 1,00,000 روپے مہر مقرر کیا، اب زیادہ کر کے 10 لاکھ دے رہا ہے، اجازت ہے، بیوی کو اجازت ہے کہ حق مہر اس کی 1,00,000 ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ کی تنخواہ 4,000 ہے، 1,00,000 روپے کہاں سے مدرسے میں پڑھاتے، 4,000 6,000 آپ کی تنخواہ ہے، 1,00,000 روپے آپ کہاں، ہماری طرف سے پورا مہر آپ پہ معاف ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وہ پورا مہر آپ پہ یا آدھا مہر آپ پہ یا پونا یا تہرا، تیسرا حصہ معاف کرے۔ ان اللہ کان علیما، اللہ اپنے امر و نہی میں بھی علیم ہے، جتنے حکم دیے یا جہاں منع کیے وہ علیم ہے، حکیماً ان کی حکمت کو بھی وہی جانتا ہے، جتنے احکام مشروع قرار دیے ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو طاقت نہ رکھے تم میں سے، یہ کہ طولاً گنجائش، سمجھے، جس کی قدرت نہ ہو، طولاً گنجائش، اور گنجائش اس بات کا کہ یہ اس طولاً سے یہ مفعول بھی اس سے بدل بنے گا، اب اس کو ہٹا دو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ یہ آزاد عورتوں سے، آزاد عورتوں محسنات المومنات، اگر آزاد عورتوں سے وہ یہ ہے کہ نکاح نہ کر سکے تو فَانكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، لہذا نکاح کرو اپنی لونڈیوں میں سے، وہ لونڈیاں تمہارے جو ایمان والے ہیں۔ ہو گیا مولانا؟ آزاد عورت سے آدمی نکاح کرے، آپ کے بچے ہوں گے تو لوگ بھی کہیں گے باپ بھی آزاد ماں بھی آزاد، لونڈی سے اگر نکاح کرو گے تمہارے بچے جو پیدا ہو جائیں گے ان کو لوگ تانا دیں گے۔ آج بھی عباسی خاندان کے لیے کتنے بڑا تانا ہے، سمجھ رہی میں کہ کتنے بڑے اللہ آپ کا بھلا کرے علماء ہیں ان میں، اکابرین بزرگان دین عباسی لوگ، لیکن یہ کہ قواعد الفقہ کے اندر جو قاعدہ لکھا میں بتا نہیں سکتا کہ یہ میرا سبق جائے گا، عباسی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سمجھتا ہے؟ قواعد الفقہ میں جو قاعدہ لکھا وہ لکھا کہ آگے پورا میں نہیں بتاتا، صرف یہ بتاتا امہاتہم اماؤن، عباسی لوگوں کی مائیں جو ہے نا، یہ امہاتہم اماؤن لونڈیاں ہیں،
آپ لائیں تو قواعد الفقہ کا قاعدہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا، آگے خود ترجمہ کر لینا۔ کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، آپ کی اولاد کو تانا ملے گی، تانا دیں گے لوگ، اس لیے آزاد سے۔ لیکن اگر نہیں آزاد کی گنجائش آپ کو نہیں ہے، خرچے زیادہ ہے، حق مار زیادہ ہے، لونڈی سے نکاح کرو، ایمان والی لونڈی ہو، ٹھیک ہے، سمجھے؟ اور اس پر اللہ جانتا ہے کہ تو آزاد ہے، بیوی تیری لونڈی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تو زیادہ مومن ہے یا وہ زیادہ ہے، ایمان کو تو، اس لیے اس کو کوئی مسئلہ نہ بناؤ، اگر کوئی اور صورت نہیں ہے تو ان سے نکاح کرو، ہو گیا مولانا؟ انسان تو وہ ہے آپ ہی کی سوسائٹی کی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو تم میں سے طاقت نہ رکھے، طولاً گنجائش، سمجھے؟ یہ تجرید ہے گویا کہ، اور طولاً کو پھر ہٹاؤ، اس سے بدل ہے أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد عورتوں سے اللہ آپ کا بھلا کر ایمان والے نکاح نہ کر سکیں، فَانكِحُوا مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو تمہاری لونڈیاں ان سے نکاح کرو، من فتياتكم المؤمنات، در حال ہے کہ وہ لونڈیاں وہ تمہارے ایمان والے بھی ہوں، واللہ عالم بإیمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ تم شوہر کا تمہارا ایمان مضبوط ہے یا اس لونڈی کا، بعضکم من بعض، یہ اس پر یہ کہ دل میں اب خدشہ پیدا نہ کرے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ لونڈی ہے، بس کر لو نکاح، بعضکم من بعض، بعض سے پیدا ہے، اور مسلمان دین کے لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ہے، ایمان کے اعتبار سے ایک ہے، اس لیے اب یہ خدشہ اپنے دل میں نہ رکھو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لیکن لونڈیوں سے نکاح کرو تو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالک کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق ان کو بھی ایک مہر دے دو، محسنات، بشرطے کہ اللہ کی عفت حاصل کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا جائے، وہ عفت پر یہ کہ عفت بھی ان کو منقوع بنایا جائے، غیر مصافحات، اور یہ ہے کہ آزادی کے لیے، مستی کے لیے نہیں، ولا متخذات اخدان، نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں، ایسی لونڈیوں سے نکاح کرو، آتوہن اجورہن، ان کا مہر ان کو دے دو دستور کے مطابق، وآتوہن حال کونہن محسنات، دران کی عفت شدہ، عفت حاصل کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، مستی والی نہ ہو، بے حیائی والی مستی والی، ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپکے سے اپنے محبوب دوست بنانے والے ٹچ موبائل کے ذریعے سے بھی نہ ہو، سمجھے؟ یہ مقصد ہو تو، ورنہ یہ کہ لونڈی تو لونڈی ہے، ادھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا اور ادھر بھی کوئی دوست ہے، ادھر بھی کوئی دوست ہے، اس نے اس طریقہ پر، لونڈیوں میں تو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، سارے اس طرح نہیں، لیکن کچھ، اس لیے اس کا خیال کر لینا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب نکاح ان کا ہو گیا، ان کا نکاح ہو گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد بھی اگر یہ ہے کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر یہ کہ ان پر بھی کوڑے لگیں گے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا ثَبَتَ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جو کوڑے اور جو حدود، یہ کہ آزاد عورتوں پر 100 کوڑے ہیں تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 50 لگیں گے، ارے کچھ بھلا پڑا مولانا؟ فَعَلَيْهِنَّ، ان پر لازم ہے، پھر یہ کہ حد جاری ہوگی ان پر، نصف ما ثبت علی المحسنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، یعنی کوڑوں میں سے، بس۔ ذالک لمن خشی العنت، یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا، ذالک لونڈیوں سے نکاح کرنا، یجوز، یہ جائز ہے، لمن خشی العنت، جو زنا میں اور بدکاری میں پڑنے کا ڈر رکھتا ہو کہ بھئی اگر نکاح نہیں کروں گا تو بدکاری میں، پھر کرے لونڈی سے، حتی الامکان، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روکو اپنے آپ کو لونڈیوں کے نکاح سے نہ کرو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصْبِرُوا وَأَن تُمْسِكُوا عن نِكَاحِ الإِمَاءِ، لونڈیوں کے نکاح سے روک لو اپنے آپ کو، صبر کا معنی چونکہ حبس کے اور روکنے کے آتے ہیں، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے بچے کم از کم اس قسم کے الزامات سے تو بچیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ پاک یہ ہے کہ رحیم بھی ہے، کمی بیشیوں کو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ احکام شرعیہ کی ترغیب ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ترغیب، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہ رہا ہے بیان فرما دے، ویہدیکم، تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین مضوا من قبلکم، ان لوگوں کے حالات تمہیں بتا دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم سنن الذین من قبلکم، یرید اللہ ان یہدیکم، اللہ تمہیں رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے، سنن الذین، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے حالات، احوال الذین مضوا من قبلکم، جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات اور ان کے طریقہ آپ کو بتا دیں جو اس طرح، ویتوب علیکم، اور اگر تم سے یہ کہ
کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول فرمائے، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر کے۔ واللہ علیم حکیم، یہ سارے احکام اللہ کے علم پر مبنی ہے، اللہ نے اپنے علم کے تحت یہ سارے احکام۔ واللہ علیم فی ما شرع من الاحکام، جو حکام اللہ مشروع فرماتے اللہ علیم بھی ہے، اور حکیم اللہ ان کی حکمت کو بھی جانتا ہے، حکیم بھی یعلم بحکمت، ان کی حکمت کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اعمال کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو یہ ہے کہ قبول فرما دے۔ کمی بیشی ہو گئی، اللہ چاہتا ہے تمہارے توبہ کو قبول کر دے کمی بیشی کی صورت میں جب تم توبہ کرو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو شہوت پرستی کے پیچھے جو لوگ پڑے وہ چاہتے ہیں أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تم بھاری قسم کی کجی اختیار کرو اور ٹھیڑا پن اختیار کر دو، میلن عظیماً عن الحق، حق سے تم مال یمیلو کی صلہ میں ان آ جائے تو ان محذوف ہے، سمجھے، اور عدل یعدلو کی صلہ میں عدل کا معنی بھی رغبت اور میلان کے، مال یمیلو کا بھی اسی طریقہ پر صلہ میں الہ آ جائے تو پھر اس کی طرف مائل ہو گیا، ان آ جائے تو وہاں سے روگردانی۔ رأیت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، سمجھے، یہ جنے دا پتر ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لوگ شہوت پرستی کے در پہ ہے عیاشیوں کی، وہ چاہتے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، تم کجی اختیار کرو، بہت بڑی کجی، بھاری قسم کی کجی اختیار کرو، کس سے؟ عن الحق کے، حق سے اور صراط مستقیم سے۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم احکام شرع تم پر آسان بیان کر دے۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے احکام شرع تمہارے لیے آسان کر دے، احکام شرعیہ میں۔ اس کی وجہ یہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفًا، انسان بہت کمزور ہے، انسان کب تک صبر کرے گا؟ صبر نہیں کر سکے گا بابا، 4 شادیاں کرو آزاد، سمجھے، اس سے اگر تم یہ کہ ٹھنڈے نہیں ہوتے ہو تو پھر لونڈیاں رکھو، سمجھے، آزاد کی طاقت نہیں ہے تو لونڈی سے نکاح کرو، کتنے آسانی کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان یہ کہ شہوت کے مقابلے میں عاجز ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہوگا، سردی کی راتیں جو گزر چکی ہے مسئلہ، سمجھ یہ جی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ احکام شرعیہ کو بیان کر کے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اس کی وجہ یہ کہ انسان بہت کمزور ہے، اس لیے انسان کے لیے اللہ پاک نے اللہ مباح قرار دیا، سمجھے، اور وہی ہے کہ 4 نکاح کرے، نہیں کرے تو پھر ہر ایک آدمی کا مزاج ہوتا ہے۔ پیارے علی نے 4 نکاح کی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کی بیٹی کی دعوت مل گئی کہ نکاح کرے ابو جہل کی بیٹی سے، وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، فرمایا میں یہ نہیں کہتا دوسری نکاح تیسری چوتھی ناجائز ہے، کرے علی، لیکن مجھے طبی طور پر مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ فاطمہ کی کوئی سوکھا نہ آ جائے، اس لیے علی کو کہہ دو میری بیٹی کو طلاق دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حسرت تو پوری نہیں ہوئی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور اماں جی پھر 6 مہینے تک روتی رہی مسلسل ابا کی فراق میں۔ 5-6 مہینے کے بعد اماں جی کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی نے 4 شادیاں کی، 14 لونڈیاں رکھی، سمجھتا ہے۔ اس لیے شیعوں کا ایک گروپ یہ بھی ہے، مسنا 2 کتنے ہو گئے؟ 4، وصولہ سے 4 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10، اور وربع 4 سمجھے، 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18، اور واو جمع کے لیے آتا ہے، لہذا 18 شادیاں کرو۔ جبکہ حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں اور 14 لونڈیاں تھیں۔ کر لو اب انشاءاللہ، صبح فجر کی نماز سے پہلے اعلان ہو جائے گا، حضرت اللہ کو پیارے ہوگے، نماز جنازہ 10 بجے میں انشاءاللہ آئے سن۔ حضرت کے پاس آ گیا کوئی، حضرت کیا ہے اس کے، یہ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ حجاج بن یوسف بڑا مذاقی بھی تھا، ظالم بھی تھا، مذاقی تھا، خوش طبع، غضب کا فصیح بھی تھا۔ تو حجاج بن یوسف کہہ رہا تھا کہ جب آدمی 4 شادیاں کرتا ہے تو اس کی حیثیت وہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ شیر ہے، جنگلوں میں سردار ہے، سارے جانوروں کا سردار ہے، درندوں کا کوئی بھی اس کے شیر ہے۔ 4 بیویوں کے درمیان اس کی حیثیت شیر کی ہوتی۔ بدو تھا، غریب مالدار تھا، مال مویشی اس کے پاس تھے بہت، 2 شادیاں پہلے سے کی ہوئی تھیں۔ اس نے حجاج کی یہ ترغیب سنی، جا کر کے 2 شادی اور کی، 4 کی۔
4 بیویاں ہو گئیں، ایک دن چاروں بیویوں نے چوری چھپکے سے اتفاق کیا، پکڑا اس بدو کو، پکڑ کر کے چاروں نے ایسا اس کو پیٹا، کپڑے اس کے پھاڑے، چیرا، خوب اس کو مارا، جوتوں سے مرمت کی، کسی طرح اللہ نے اس کی جان بچائی، وہ بچ گیا۔ یہاں سے جا کر کے حجاج کو، کہاں ہے حجاج؟ 2-3 دن کے بعد ملا حجاج اسی طرح اپنے لوگوں میں، وزیروں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو چونکہ عبد الملک کے گورنر تھے، عبد الملک بن مروان کے، تو گیا حجاج کے پاس، کہا ایھا الخبیث ایھا الدجال کذبت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے آدمی جب 4 شادیاں کرے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، جیسے شیر کی حیثیت درندوں میں یا بکریوں کے درمیان میں، سمجھے؟ خدا کی قسم میں نے 4 کر دیا آپ کے کہنے پر، پہلے 1-2 تھی میں نے 4 کر دیا، اب میری حیثیت شیر کی نہیں، میں 1 بکری ہوں، 4 بھیڑیوں نے مجھے پھاڑ دی، سمجھے؟ 1 بکری اور 4 بھیڑیاں وہ جمع ہو گئے، مجھ پہ میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ آیا چلے گا مجھے، انسان کمزور ہے، یہ جملہ تعلیل ہے، وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے اللہ احکام آسانی بھی چاہتا ہے تمہارے لیے، شادی میں بھی کتنا، شادی ہو لیکن سادی ہو، بولو شادی ہو لیکن کیا ہے؟ سادی ہو، ختم، جان چھوٹے، مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ محتاجی، یہ جو میں نے شادی کرائی ان سے پتہ کرو کہ تم لوگوں نے کیا دی ہے، سمجھے؟ اپنی بیٹیاں مفت میں اٹھا کر کے مولویوں کو دے دی، اب بعد میں پھر کوئی مولوی کہتا کہ میں تو اتنا قابل تھا کہ مجھے، سمجھے؟ دوسرا کہتے کہ میں اتنا مالدار تھا، اتنا مالدار خاک تھے، حق مار بھی ان میں سے کچھ نے نہیں دیا، میں نے خود دیا، حق مار بھی ہماری بیٹیوں کو نہیں دی، سمجھے؟ مفتی نظام الدین پہ قربان جاؤں، سمجھے؟ حضرت نے اپنی بیٹی اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دے دی، ایسے کنگلے کو، ہمارے بھائی کو، مستقیم کو کچھ بھی نہیں، ابھی وہ مستقیم شادی، کچھ 4 پیسے اس کے پاس آگے نہیں آگے، حضرت نے دے دی۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کی رحمت کر دے، اس نے اٹھا کر کے بیٹیاں کسی مہاجر کو دے دی، کسی پٹھان افغانی کو دے دی، سمجھے؟ یہ کچھ بھی سمجھ، خدا کی قسم، کیا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم ہی نہیں، کیا خدا کی قسم، کچھ بھی۔ امام مسلم، صحیح مسلم میں ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے دے دی، سمجھے؟ لیکن قابلیت دے کر کے، تقویٰ طہارت دے کر کے دے دی، ہو گیا مولانا؟ کچھ بھی نہیں لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تمہارے لیے آسانی کرتا ہے کام میں، سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ربا کو ناجائز قرار دی، ربا اور سود تباہ کر، اب اس کو بیان کر رہی ہے، تعدی حدود میں سے ہوگا دوسرے کے مال کو ربوی طور پر یا غصب کر کے کھانا۔ یا ایھا الذین، رب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم، لوگو لا تاکلوا اموال اخوانکم بینکم بالباطل، اس بھائی کے مال کو آپ کا، اپنا مال آپ کا کہا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، باطل طریقہ وہی ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی جیسے کہ ربا ہے۔ الا ان تکون المعاملۃ، تکون کہ یہ ضمیر معاملہ کے، الا ان تکون المعاملۃ تجارتاً، اگر تجارت ہو، ان تراضی منکم، تمہاری رضامندی سے، تجارت اور بے کہتے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بین الطرفین، اس میں رضامندی ہوتی ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اے لا تقتلوا انفس اخوانکم، لا تقتلوا انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو یہ ہے کہ بعض کو یہ ہے کہ حد سے گزر کر کے قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ یہ کہ تم پر رحیم ہے، اس لیے موجب رحمت یہ کہ احکام تمہیں بتاتا ہے جو موجب رحمت ہو۔ ومن یفعل ذلک، اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا، ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما، یا مال کوئی کسی کا کھائے گا عدوانا زیادتی کر کے، و ظلما ظلم کر کے، فسوف نصلی نارا، جہنم کی آگ کے اندر ہم اس کو داخل کر دیں گے، جہنم کی آگ کے اندر تپا دیں گے اس کو، نارن جہنم کی آگ میں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، نسلی کا ترجمہ ندخلو سے جو لوگ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارے تسامو ہے، یہ صلا یسلا سیسلا نارن، سمجھے؟ داخل ہو جائے گا بلکہ تپ جائے گا، تپانا جانتے ہو نا آگ کے اندر، تپ جائے گا جہنم کی آگ میں، وہ نسلی تپا دیں گے اس کو نارن جہنم کی آگ میں، اس لیے ندخلو سے اس کا ترجمہ بہتر یہی ہے، یہ تسامو ہے ہمارے مفسرین کا، اس صلے یسلا سے ہے، کچھ فرق پڑ گیا؟ افعال کے اندر اس کو لے گئے۔ وَنُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ،
اور وکان اصلاح ذالک کا مشار الیہ اصلاح ہے، اصلاح النار، جہنم میں اس کو تپا دینا اور اس کو جلا دینا، یہ چیز یسیراً علی اللہ ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد یہ بھی تجاوز حدود ہے، تعدی حدود میں سے گناہوں کا ارتکاب نہ کرو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ موصول صلہ مضاف الیہ کبائر کے لیے، جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ان کی کبائر سے۔ منہیات میں صغائر بھی ہوتے، کبائر بھی ہوتے۔ منہیات کی کبائر سے اگر اجتناب کرو گے تو بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے سیئات کو ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز جگہ کے اندر داخل کر دیں گے، اور معزز جگہ وہ جنت ہے، وہ اسلام آباد تھوڑی بنی گالا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد پھر یہ مرد کو اللہ نے بنایا، امام صغیر بنے گا، امام کبیر بنے گا، جہاد بھی مرد کر دے گا، مرد کے اپنے فرائض بہت سی چیزیں خصوصیت، اس کا ڈھانچہ بھی اسی طرح بنا ہے۔ مرد کی جو قوہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ عورت میں کہاں ہے؟ سمجھی؟ اس لیے عورت گاڑی چلا رہی ہے، چلاتے چلاتے جا کر کے کسی کو مار دیا، اس کے اوپر بندہ مر گیا، روک لیا سگنل پہ، اس کو روک لیا، پولیس آ گئی، بندہ وہ مر گیا، گاڑی اس کے اوپر، اب یہ ہے کہ نکل، اکیلی ہے گاڑی ڈرائیونگ کر رہی، نکل، تو کیسے نکلے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سمجھے؟ نکل، لوگ جمع ہو گئے، اندھی ہو کر کے گاڑی چلا رہے، نکلے کیسے؟ نکل، آیا مسئلہ سمجھ؟ پتہ چل گیا کہ فرنٹ سیٹ پہ کرنٹ آ گیا اور پورا گیلی ہو گئی سیٹ، آیا سمجھ؟ یہ جی، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ عورت کیا جہاد کرے گی، کیا لڑے گی، سمجھے؟ یہ صرف فوج میں، اب امریکہ اپنے فوج میں، برطانیہ، یہ لڑنے کے لیے ان کو داخل نہیں کیا فوجی عورتوں کو، وہ لڑیں گے کیا؟ ان کو داخل اس لیے کیا کہ تاکہ آگے کوئی غیرت مند قوم مسلمان اگر آ جائے ان کو بے غیرت بنانے کے لیے، کہ یہ کم از کم بے غیرت تو بنا سکیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وردی کے اندر تو پھر تو مکمل وہ ہے، ان کی پوری ساخت واضح ہے، ساخت تو وردی کی، تو سامنے والے خود بخود دیکھیں گے، بے غیرت بنیں گے، جب بے غیرت بزدل بے غیرت بن گئے تو خود بخود پھر لڑ بھی نہیں سکیں گے، وہ مغلوب ہوں گے اور یہ دوسرے کافروں پر غالب ہوں گے۔ یہ صرف بے غیرت بنانے کا نسخہ ہے، سمجھے؟ اس لیے رومیوں نے یہ کر دیا، جب حضرت خالد بن ولید جب لے کر کے لشکر گئے تو انہوں نے یہ کر لیا، تو ان کی پادری نے یہ کہا کہ پہلے تم صبر کرو، جا کر کے مال کا جھانسا دیتے اس کو۔ حضرت خالد بن ولید سے آ کر کے ملے، کہنے لگے کہ وہ مشرکین مکہ تھے جو تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، سمجھے؟ وہ تلوار چلانا نہیں جانتے۔ پہلی بات تو اس سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے جہاں صحابہ تھے اپنے مورچوں میں، جن جن جگہوں میں، انہوں نے دائیں بائیں عورتیں، رومی خواتین تو ظاہر ہے کہ وہ خوبصورت بھی، ان کو انہوں نے بھیج دیا دائیں بائیں، انہوں نے تھوکا تک بھی نہیں، کسی صحابہ نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جن کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ اس قسم کے خوبصورت خواتین کو بھی انہوں نے دیکھا نہیں، لہذا اب ان کو مال کچھ صلح کرو ان سے۔ تو پادری کو بھیجا انہوں نے، پادری ان کا معزز ہے، اس نے آ کر کے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضرت یہ مشرکین مکہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے ان کو زیر کر دیا۔ کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ بس کچھ مال لے کر کے صلح کر کے ایک طرف ہونا چاہو، سمجھے؟ یہ مشرکین مکہ نہیں، رومی تو بڑے ماہر ہیں جنگ لڑنے کے۔ تو حضرت نے فرمایا یا کلب الروم اجیتنا واعظا ام محاربہ، تو تقریر کرنے کے لیے ہے لڑنے کے لیے؟ اٹھ یہاں سے کتے کا بچہ، تمہیں بتا دوں گا کہ کون ہوتا ہے محمد، اور محمد رسول اللہ کے لشکر کون، سمجھے؟ بے غیرت، سمجھے؟ اور وہ عورتیں گھومے انہوں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ترچھی نظر سے کسی نے نہیں دیکھا، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہم، ترچھی نظر سے دیکھ، مگر دیکھ تو صحیح۔ لیکن کسی صحابی نے کیا ہے، ترچھی نظر سے ہم کو تھوکا تک بھی نہیں۔ طالبان نے یہاں سے کتنے گرفتار کیے، صحافی معافی، سمجھے؟ اور وہ خواتین مسلمان ہو گئے، کتنے خواتین ان کی یورپ کے مسلمان، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہماری عزت کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں کبھی، اس طرح عزت سے ہمیں رکھا، سمجھے؟
تو میدان کو تو فتح کر غیرت. اب عورت کیا لڑے گی جی, سمجھے. ان کو رکھا یہ نسخہ ہے, سمجھے, یہ فارمولہ ہے, ایک نسخہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کے کیا ہے آئے مثلا جیسے جہازوں میں ہمارے لیے رکھا تاکہ ہمارا حج قبول ہو جائے, سمجھے. یہاں سے حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے, کپڑے اتارے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک, واہ, اور سرخی پاؤڈر لگا کر کے آپ کے سامنے سے گزرے تو اب لبیک کیوں قبول نہیں ہوگا؟ لبیک تو قبول ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے بولی صاحب. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یا ایھا الذین آمنوا ان تجتنبوا کبائر ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. میں نے عرض کیا کہ مرد کی ساخت الگ ہے, اس کی ذمہ داریاں الگ ہے. بہت سی چیزیں, جہاد ہے یا امامت ہے, حکومت ہے, یہ مرد ہی کو کرنا ہے. اب عورتوں نے کہا کہ جی یہ چیز ہمیں بھی مل جائے, نبوت بھی مردوں میں. لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. تمنا نہ کر دو, یہ بھی تعدی حدود میں سے حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے. جن کو اللہ نے جن نعمتوں سے صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ انہیں کو مبارک ہو. لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم. ان نعمتوں کی تمنا نہ کر دو کہ اللہ نے جن کے ذریعے سے بعض کو بعض پر یہ کی فضیلت دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے فرماتے کہ نصیب حصہ مما اکتسبوا, ان کے اعمال صالحہ میں سے جو کچھ وہ کماتا ہے وہ مرد ہی کو مبارک ہو. وللنساء نصیب مما اکتسبنا. خانہ کو چلا دینا, بچوں کو چلا دینا, اپنی عزت کو محفوظ رکھ دینا. سورج اور چاند مرد کو دیکھے لیکن عورت کو نہ دیکھیں. عورت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. نبی کی بھی ماں ہے, ولی کی بھی ماں ہے, غوث کی بھی ماں ہے, کتب کی بھی ماں ہے, نبی کی بہن ہے, نبی کی پھوپھی ہے, نبی کی بیٹی ہے. یہ مقامات اللہ نے عورت کو دیے. للرجال نصیب مما اکتسبوا. جو نیکی مرد کر دیں گے وہ انہی کے لیے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اللہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہے, صلاحیتیں تقسیم کی ہے. باقی اگر کمی بیشی ہے جیسے کہ عورتیں جہاد میں جا نہیں سکتی, واسألوا اللہ من فضلہ. لوگوں اللہ کے فضل اسے مانگا کرو. اگر کسی کے لیے کچھ کمی ہے تو اللہ سے مانگنے سے اللہ پاک یہ کہ اس کو یہ کہ پورا کر دیں. اب عورتوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, کہا کہ ہم بھی جہاد کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے حج کیا ہے, تم یہ ہے کہ نہیں, تمہارے لیے جہاد کیا ہے, تم حج کرو. اما عائشہ کو خود بتائے, سمجھے, تمہارے لکن الجہاد حج مبرور, حج ہے تمہارے لیے, سمجھے, آپ حج کر دو. یہی ہے. مرد کو اگر کچھ فضیلت, مالدار مال دے رہا ہے, اس کو یہ فضیلت مل گئی, غریب کیا کرے؟ فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہو. تسبیحات فاطمہ آپ پڑھیں, آپ انشاءاللہ ان سے مالداروں سے بھی آگے نکل جائیں گے. اگر کچھ پہلے پڑھ گئے تو یہ چیزیں تو ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضل. اللہ کی فضل مانگو سے وہ کمی کو اللہ پوری کر دے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے یہ ذمہ داریاں اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے صلاحیتیں جو تقسیم کی اپنے علم کے مطابق. اس کے بعد مسئلہ تھا اللہ آپ کا بھلا کریں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. زمانے جاہلیت میں نہیں تھا بلکہ ابتدائی اسلام میں یہ تھا. مکے سے ہجرت کر کے مہاجر مدینہ چلا گیا تو مہاجر اور انصاری دونوں کو آپس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معاہدہ ہوتا تھا. چل بھائی میں نے اپنے آپ کو آپ کا بھائی بنا دیا, آپ میرے بھائی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مواخات, بھائی چارگی ان میں قائم کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں موالات, حلف الموالات. اب یہ ہے کہ مہاجر مرے ایک دوسرے کے تعاون بھی کریں گے, ایک دوسرے کے مسائل میں جنایت کوئی کرے گا دوسرا اس کے ساتھ تعاون کرے گا. میں مروں گا میری پراپرٹی آپ کی, آپ مرے تو آپ کی حصہ. مہاجر انصاری کے انصاری مہاجر کے وارث بنتے تھے. یہ اس وقت تک جب تک آیت میراث, احکام میراث, ذوی الفروض وغیرہ ان کے لیے حصے مقرر نہیں تھے. جب یہ آگے آیت آ گئی تو یہ چیز ختم ہو گئی. سمجھتا؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پھر بھی یہ باقی ہے. باقی کس طریقہ پر ہے کہ اگر کوئی اس طریقہ پر یہ ہے کہ موالات اور دوستی قائم کر کے اس قسم کا ان کا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ آدمی مر جاتا, اس کی کوئی ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہے, تو جس بندے سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کی میراث اس کو ملے گی. سمجھتا؟ امام صاحب کے ہاں فی الجملہ اس پر اس طرح عمل ہے, شیعوں کے ہاں بھی اس آیت پر اسی طرح عمل ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جیسے امام صاحب کا مسئلہ, چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت نزد ما منسوخ نیست. سمجھی؟ نزد جمہور منسوخ است و نزد ما منسوخ نیست. ہمارے ہاں یہ منسوخ نہیں ہے. سمجھے؟ میں نے کہا آپ کے ہاں منسوخ نہیں تو ہمارے ہاں بھی منسوخ نہیں ہے.
سمجھے، امام صاحب بھی فرماتے کہ فی الجملہ اس پر عمل ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنایا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، جن لوگوں سے فرماتے کہ ہر ایک کے وارث بنا دیے۔ یرثون محذوف نکالو گے، یرثون مما ترک الوالدان، والدین اور اقربین جو کچھ چھوڑیں گے وارث اس کے وارث بنیں گے۔ بس یہ ہو گیا۔ والذین عقدتہ ایمانکم، اور جن لوگوں سے عہد بندہ ہوا، والذین عقدتہ ایمانکم، جن سے تمہارے ہاتھ نے یہ کہ مضبوط عہد باندھا ہے، یعنی تم نے معاہدہ کیا ہے، تو فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ بھی ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ منسوخ ہے، لیکن ہمارے منسوخ نہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز سے مطلع ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کر مخالفت پر سزا دے دے گا۔ بتا چکا آپ کو کہ شیخ الاسلام کے ہاں شہیدن کا معنی مطلع کی، سمجھے؟ حضرت شیخ الاسلام ابن قیم کے ہاں مطلع ہے، اور باقی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ حاضر ہے، ہر چیز پر علم رکھتا ہے اور حاضر ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے، یہ بھی تعدی حدود کہ عورت مرد کی نافرمانی کرے اور مرد بھی اپنے ذمہ داریوں کو یہ ہے کہ بجا نہ لائے، اس کو بیان کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے نگران ہے اور حاکم ہے علی النساء، عورتوں پر۔ قیام کی صلے میں جب اعلیٰ آ جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نگرانی اور نگہداشت کی، لہذا نگہداشت کرنے والے اور حاکم وہ مرد ہی ہے عورتوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، قوامون یہ حاکم ان کو اس لیے بنا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، مردوں کو جہاد میں، امامت میں، نبوت میں اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ وبما انفقوا، اور اس وجہ سے بھی مرد حاکم بنیں گے۔ وبما انفقوا، بما فضل اللہ پر عطف ہے، اور بما فضل بھی قوامون کے ساتھ متعلق ہے، یہ بھی اسی طرح۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس پہ بھی اللہ نے فضیلت دی ہے کہ مرد ہی مال خرچ کریں گے۔ فالصالحات قانتات، عورتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن نیک عورتیں فرماتے کہ وہ ہوتی ہے کہ نیک عورتیں قانتات جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، حافظات لغیب الزوج، شوہر کی عدم موجودگی میں ان کے سامان وغیرہ کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کی گھر کی نگہداشت کر لیتی ہے، حفاظت کرنے۔ حافظات للغیب، لغیب الزوج، شوہر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں ہو گیا۔ حافظات للغیب یا حافظات فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، بما للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں۔ بما حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نگہداشت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو نگہداشت تھی، اللہ کی حفاظت الہی، اللہ کی حفاظت کے ذریعے سے یہ کہ وہ حفاظت کرتی ہے۔ حافظات فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، للغیب، شوہر کی عدم موجودگی، بما حافظ اللہ ایہن، جو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اللہ کی حفاظت کے ذریعے سے۔ اللہ نے ان کو جو حفاظت ہی کی توفیق دی ہے اس سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، بس اگر عورت ٹھیڑی ہو جائے پھر کیا کرو؟ سیدھا کرنے کا طریقہ، ٹھیڑی ہو جا، صحیح ہو جا، صحیح ہو جا، نہ ہو جائے تو بستر اپنا الگ کر دو۔ سمجھ رہی ہیں کہ بستروں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الگ ہو جائیں، نصیحت کرے پہلے ان کو، نہیں تو پھر بستر الگ کرے، صبر کر لینا، وہ خود بخود آ جائے گی۔ پھر مچھلیاں کھائیں، گرم چیزیں، تو ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی مجبور ہو کر کے وہ آئے گی، اور اگر نہ آ جائے تو اسے کہو آ، ورنہ دوسری شادی کرو، تو نہیں کر سکتی شادی، میں کر سکتا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس طرح اگر ٹھیک نہ ہو جائے تو وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ غَيْرَ كَاسِرٍ، اس طرح پٹائی کرو کہ ہڈی نہ ٹوٹے۔ آیا سمجھ؟ نہیں تو پھر کہو کہ طلاق دوں گا، طلاق دیتا ہوں یا دے دیا سے تو طلاق پڑے گی، ٹھیک ہو جائے اللہ کے لیے، نہیں، ان تمام باتوں میں پھر کہو کہ طلاق دوں گا، ٹھیک اگر نہ ہو جائے تو پھر ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو، اور ایک طلاق عدت کے اندر آپ پشیمان ہو یا وہ پشیمان ہو تو ظاہر ہے کہ آپ رجوع کر سکتے، سمجھے؟ بوس و کنار کیا یا دو بندوں کو گواہ بنا دیا کہ بھئی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، میں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اجازت ہے جی، سمجھے؟ بہرحال یہ تعدیبی کارروائیاں اختیار کرنے کے بعد اگر عورتیں آپ کی فرمان برداری کر لیتی ہیں تو پھر مزید ان کو تکلیف نہ دو اور کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔
واللاتی وہ خواتین، یہ مبتدا بنے گا، فعظوہن یہ اس کے لیے خبر ہے، اور یہ مبتدا شرط کے معنی کو مبتدا میں نہیں، اس لیے جزا پر فا گیا۔ اللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا آپ کو اندیشہ ہے، شوہر آپ خوف رکھتے ہیں، فعظوہن ان کو نصیحت کرو، وہجرون فی المضاجع بسترے میں ان کو چھوڑ دو، بستر آپ اپنا الگ رکھ دو، واضربوہن ضربا غیر مبرح اور ان کی پٹائی کرو لیکن ہڈی نہ ٹوٹے، فإن اطعنکم اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اطاعت کریں، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا تو مزید یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اوپر اور راستہ تلاش نہ کر دو، یعنی ایذا دینے کا کہ بہانہ بنا کر کے ان کو ایذا دے رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیا رفیع ذات ہے، اور کبیراً بہت عظمت والی بڑی ذات ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تم سے بڑا ہو کر کے تمہاری باتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، تو کچھ بیویوں کو بھی برداشت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَيُّهَا الْحُكَّامُ، اے حکام اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ شقاق بینہما اے مخالفت بینہما، میاں بیوی دونوں کی مخالفت چلی ہے، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو لہذا شوہر کی جانب سے ایک سمجھدار آدمی بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک حکم بیوی کی طرف سے، ان یریدا اصلاحاً اگر یہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں گے، ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما اللہ ان میں اتفاق پیدا کر دے گا، توفیق دے گا، اتفاق پیدا کر دے گا ان میں، اگر حالت سدھارنا چاہیں ان کو مسئلہ سمجھا دو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ علیم ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے علم کے مطابق اصلاح تمہارے لیے اللہ پاک اصلاح تجویز کرتا ہے کہ اس طرح اصلاح کرو، خبیراً تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد پھر مسئلہ ہے بیویوں کے ساتھ مشغول نہ رہو، صرف اس تجارت کے ساتھ یہ ہے کہ تجارت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اللہ کی بھی عبادت کرو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یا یہ کہہ دو کہ جیسے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، موحد بنو، شرک نہ کرنا، شرک کیا تو یہ بھی تعدی حدود میں سے ہو گیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جیسے نکرہ تحت النفی کے واقع، نکرہ کے تحت اگر یہ کہ کلمہ آ جائے، نکرہ نفی کے تحت آ جائے عموم کا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح نہیں کے تحت آ جائے تب بھی عموم، لا تشرکو نہیں ہے، شیئن اس کے بعد آ گیا، لہذا شیئن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی ولی ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بت ہوں یا کسی باشد یا کوئی جانور ہو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، یہ نہیں کے تحت یہ کہ نکرہ آ گیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینَ اور مساکین پر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور وہ پڑوسی جو تمہارا قریب ہے، رشتے میں تمہارے قریب ہے یا مکان اس کا تم سے قریب ہے۔ اماں جی نے فرمایا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، سمجھے؟ یہ کہ فرمایا کہ جو اقربہما من کی بابن جس کا دروازہ قریب ہے، الجار ذی القربہ وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، یا یہ ہے کہ قریب میں رہنے والا ہے، والجار الجنب وہ پڑوسی جو دور ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر دو، والصاحب بالجنب اور وہ ساتھی جو تمہارے پہلو میں بیٹھے ہوئے، جیسے کہ بس میں سفر کر رہے تھے، دونوں کے دونوں سے، یہ بھی آپ کے صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو حسن سلوک سے۔ 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، سرحد کا 16 گھنٹے کا 36 گھنٹے کا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بیٹھ گئے بس میں، اتفاقاً ہو گیا کہ بس میں بیٹھ گئے، شاہ صاحب بھی بیٹھ گیا، شاہ صاحب نے کلب علی کا نام سنا تھا کہ کلب علی خان بہت بڑا آدمی ہے، کلب علی خان نے شاہ صاحب کا نام سنا تھا کہ شاہ صاحب بہت بڑا، ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اس طریقے پر ہوتا، دونوں بیٹھ گئے اور کوئی جگہ نہیں تھی، بس شاہ صاحب کے قریب شاہ صاحب پہلے سے بیٹھے ہوتے، کلب علی خان بعد میں آ گیا۔ ہاں شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا حال ہے بھائی، گاڑی چل پڑی، خیریت ہے؟ کہا کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ نام ایک دوسرے کو سنا لیکن کبھی ملاقات نہیں، اس میں گرامی کیا؟ فرمایا کلب علی خان، علی کا کتا، علی کا کتا پھر خان ہی بنے گا، سمجھے؟ کلب علی خان۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں نام رکھا کلب علی خان؟ کہا کہ بس میرے بڑوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے، اور یہ عظمت حضرت علی سے عقیدت تھی، علی کا کتا اگر اللہ ہمیں بنائے تو بہت بڑی بات ہے، علی کا کتا، سمجھے؟ اللہ جنت دے دیں گے انشاءاللہ، راضی ہوں گے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں گھوم رہے ان کو جنت نہیں مل رہی، علی کے کتے کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے اپنے کتے جن کو بنایا وہ بھی گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہی جنت، آپ کو علی کے کتے کو کہاں سے ملے؟ حیران ہو گیا کہ آدمی تو بڑا خطرناک ہے۔
کہا حضرت آپ کون ہیں، آپ کا اسم گرامی؟ اشرقت نفسي بنور